نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک نیا پروگرام آپ کے سامنے لے کر ہم آئے ہیں، اور پروگرام کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم بہت کچھ اللہ والوں کی سیرت کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں باقاعدہ کسی ایک شخصیت پر تو کلام نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ الکریم قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ والوں کی شان ہم سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ والوں کو کیا مرتبے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، قرآن میں ان کی کیا شان بیان ہوئی ہے، احادیث میں ان کی کیا شان بیان ہوئی ہے، اور یہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ ان کی محبت مزید بڑھیں گی، اور پھر اللہ نے چاہا تو آگے چل کر پھر ایسے ایپیسوڈز لائیں گے جس میں ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی صحابی، کسی نہ کسی ولی کی شان سنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو بالترتیب سنیں گے، یعنی سٹارٹ کے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ الکریم ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلفائے راشدین، اور پھر عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، پھر انشاءاللہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی ایک ایک ایپیسوڈ میں سیرت، ان کی زندگی کے حالات، ان کا تعارف، ان کے کچھ اقوال، ان کے فرامین جن سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، یہ سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی سیرت کے پہلو سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو نکھارنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس پروگرام میں اول تاخیر شریک رہیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے، آج کے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے، اس میں ہم اللہ والوں کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے جا رہے ہیں۔ ایک مشہور آیت کریمہ ہے، الحمدللہ تقریباً مساجد میں دعائے ثانی جو دوسری دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، اس دوسری دعا میں یا فاتحہ خوانی میں اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے، گویا کہ مسلمان کے بچے بچے کو یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہیں۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ والوں کی کیسی نرالی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین،
غور فرمائیے کہ اللہ والوں کی شان ایسی ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اب کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، اللہ پاک کے اولیاء رحمہم اللہ السلام سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، سبحان اللہ۔ تو اولیاء اللہ کی جو شان بیان ہوئی ہے، یہاں اللہ کے ولیوں سے مراد کیا ہے، اللہ والوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے وہ نیک لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہیں جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی نور جلال کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں، کتنے پیارے الفاظوں کے ساتھ ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کیا کیا اللہ پاک نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، کیسے کیسی عظمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے ہے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، کیسی شان ہے اللہ کے ولیوں کی نا۔ یہ جب دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اللہ کی حمد ہی بولے، اللہ کی ثنا ہی بیان کرے، اور جب کوئی حرکت کرے تو ان کی حرکت بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ آیت مبارکہ اور تفاسیر کی روشنی میں جہاں ولیوں کی اونچی شان اور ان کی صفات معلوم ہوئی، وہی ان کی ایک خصوصی صفت بھی پتہ چلی کہ اولیاء اللہ ایماندار اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے کبھی شریعت سے نہیں ٹکراتے، کبھی غیر شرعی کام نہیں کرتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور نہ ہی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیت و اطاعت و عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں اپنی معرفت اور پہچان عطا فرماتا ہے، اور انہیں اپنے رازوں سے آشنا فرما دیتا ہے۔ کہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں جنہیں دنیا اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ والے کہہ کر یاد کرتی ہے۔ اور جب ان میں سے کسی ولی کا نام اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والے کسی سچے مسلمان کے زبان پر آتا ہے تو منہ سے بے ساختہ رحمت اللہ علیہ نکلتا ہے۔ ان الفاظ میں دعائے رحمت نکلتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ فلاں میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے بھی یہ کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی کیسی شان ہے کہ ان کا چرچا کہاں کہاں ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ سے قریب کرنے کی اولیاء کرام کوشش کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے، یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے، کہ تحت فرماتے ہیں
یعنی اس پر میری کامل رحمت ہے، اس طرح کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو بندے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جن کو اللہ پاک اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ خیال رہے کہ اللہ پاک کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جب رب تعالیٰ بندے سے راضی ہو گیا تو کونین یعنی دو جہاں بندے کے ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو راضی کرتا ہے، کہ پھر وہ وقت بندے پر آتا ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو راضی فرماتا ہے، رب تعالیٰ بندے کو راضی کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ والوں کی شان ہم سن رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آج ہمارے اس پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ ہے، اگلا ایپیسوڈ ہی ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا باقاعدہ شخصیتوں پر ہمارا ٹاپک جب شروع ہوگا، ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ ہم لے کر آئیں گے، تو سب سے پہلا ایپیسوڈ کسی کی شان میں لے کر آئیں گے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ صدیق کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گے۔ اللہ اکبر۔ غرض کے آسمانوں میں اس رضا الہی طلب کرنے والے بندہ مومن کے نام کی دھوم مچ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ یہ دعا یا تو فرشتوں کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، یا خود وہ فرشتے اپنے قرب الہی بڑھانے کے لیے یہ دعائیں دیتے ہیں۔ پھر یہ رحمت اس بندہ مومن کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے، اس طرح کہ قدرتی طور پر انسانوں کے منہ سے اس کے لیے رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دعائیہ کلمات نکلنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے دل خود بخود اس اللہ والے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دلوں کی قدرتی کشش بندہ مومن کے محبوب خدا بن جانے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت سے بزرگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، مگر سب کو ان سے دلی محبت ہے، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں جلسے جلوس کرتے ہیں، ان کی شان میں ان کی عظمت کے لیے نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اولیاء اللہ کی شان بہت بڑی ہے، کیسے مرتبے پر پہنچتے ہیں، ان کا انداز، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا بولنا، ان کے جملہ معاملات، اس کے ذریعے یہ اللہ پاک کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرے۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو راضی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء کرام کی شان سمجھنے کے لیے کچھ احادیث بھی سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو جس طرح عبادات میں، ریاضات میں لگاتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو نہیں ہوتے، بظاہر ان کے اعمال لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، وہ غاروں میں چھپ کر، کمروں میں رہ کر، مسجد کا کونا پکڑ کے اور کیسی ریاضتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج ان کی سیرتوں سے ہم واقف ہیں، ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کا تعارف بھی جانتے ہیں، ان کے تعلق سے کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان کے فرامین لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی مقبولیت رکھ دی ہے، جن کے چرچے آسمانوں پر ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ کے بندے دنیا میں ان کی شان بیان نہیں کرے گے؟ یہ احادیث اللہ والوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت سناتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں
جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء علیہم السلام اور شہداء رحمۃ اللہ تعالی علیہم رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوں گی اور نہ ہی مال کے لین دین کا کوئی معاملہ، بخدا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ پاک جن کو ولایت کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جس دن لوگوں کے دل خوف میں ہوں گے، غمگین ہوں گے، اس دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی بڑی وجہ جو اس حدیث پاک میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ واہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور عام مومنین سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت تو انشاءاللہ الکریم یہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ والوں سے محبت راہ راست پر آنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ والوں سے محبت بری عادتوں کو دور کر کے اچھی عادتیں ہماری زندگی میں شامل کریں گی، کیونکہ جو اللہ والوں سے محبت کرے گا وہ ان کی سیرت پڑھے گا، ان کی سیرت سنے گا، ان کے چرچے کرے گا، ان کی باتیں کرے گا، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ان کی سیرت سے اچھی اچھی باتیں سیکھ کر اس پر عمل کی کوشش بھی کرے گا۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے، اللہ والوں کی باتیں، جس میں ہم اللہ والوں کے سیرت، اللہ والوں کی سیرت، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی صحابی، تابعی، تابع تابعین، کسی نہ کسی ولی کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم، ان کے فرامین، ان کے زندگی کے احوال بیان کریں گے، جس کی برکت سے ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوں گی، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن نور کے ممبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے مگر وہ نہ گھبرائیں گے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کچھ غم۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کتنی مقبولیت ملتی ہے، لیکن آخرت میں بھی کیسا انعام عطا کیا جائے گا کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، آزمائش میں ہوں گے، کہ وہ دن ہی ایسا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوں گے، اپنے اپنوں سے دور بھاگتے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن ایسے نفسا نفسی کے عالم میں جس دن سورج 1 یا سوا میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوں گی، اللہ والوں کی شان یہ ہوں گی کہ ان کے دل میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان پر کیسا انعام فرمائے گا۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان امور سے بچاتے ہیں جو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے، اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بنے۔ یہ اللہ پاک کا قرب کیسے پاتے ہیں اور اس مرتبے کو کیسے پہنچتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا اور اس سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔
سبحان اللہ۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کی شان بھی بیان ہوئی اور یہ بھی بیان ہوا کہ وہ اللہ کا قرب کیسے پاتے ہیں۔ وہ نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آگے مزید کچھ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرنے سے پہلے یہ ترغیب عرض کر دو کہ ہم بھی کوشش کریں، فرائض کی پابندی کریں، ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ہمارا کبھی کوئی روزہ قضا نہ ہو، ہمارے ذمے اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے ذمے حج فرض ہوتا ہے ہم حج ادا کریں، اللہ کے فرائض میں بھی کوتاہی نہ کریں اور نوافل میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کب گزر جائیں گی، کب ختم ہو جائیں گی پتہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا عرصہ اگر ہم کیلکولیشن پر آئیں تو ہماری زندگی کا بہت بڑا عرصہ ضائع جا رہا ہے۔ بہت بڑا عرصہ تو سونے میں گزر گیا ہے۔ ایک انسان، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے تقریباً وہ آرام کرتا ہے، یعنی گویا کہ دن کا 1/3 حصہ 1/3 پارٹ اس کا سونے میں گزر جاتا ہے، آرام کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو وقت بچ رہا ہے اس میں اس کے ساتھ بہت ساری مصروفیات ہیں اور اس کو عبادت کا وقت بھی ملتا ہے، نکالنا بھی ہوگا، فرائض کے لیے تو لازمی نکالنا ہوگا، لیکن یہاں بات میں نوافل کی کر رہا ہوں۔ اب وہ جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں بھی کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ ڈیلی بیسس پر 1/3 پارٹ ہمارا سونے میں گزر گیا۔ اگر کسی کو اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے 60 سال دنیا میں ملے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اس کی عبادت کرنا تھا، اس کے احکامات پر عمل کرنا تھا، اس کے ناراضی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ لیکن اس سے تو دوری ہوئی، لیکن ہم ایک کیلکولیشن کریں کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے 60 سال کی زندگی عطا کی تو 20 سال 60 میں سے 1/3 اس کا سونے میں گزر چکا ہے۔ 20 سال گویا کہ دنیا میں وہ سو کر آیا ہے، آرام کر کے آیا ہے۔ اب ہم سب غور کریں کہ ہمارے پاس وقت کتنا ملتا ہے روزانہ، کتنا بچتا ہے، بلکہ ہماری بچانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ بچے ہوئے اوقات میں جو ہماری طبیعت کا تقاضا ہے آرام وغیرہ، اس کے علاوہ ہم زیادہ تر وقت فرائض اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا پابند بنائے، تہجد گزار بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے سنائی اس میں کچھ کلمات اس طرح تھے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اس کی شرح سمجھ لیجئے، کوئی ہمیں مسکنسپشن نہ ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسا کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کرتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے، اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ یہ خدائی طاقت ہے کہ کان نے 3 میل سے چونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک آواز پہنچا دی، یا ساریۃ الجبل، سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے ہیں۔ خدائی طاقت ہے، یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ والوں کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں، جو اختیارات دیے ہیں، جو تصرفات دیے، اس کے منکر ہے، وہ اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرے کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک ان کے اعضاء میں خدائی طاقت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ غوثیہ میں کہا ہے نا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، سبحان اللہ، یعنی میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ یہ سب خدائی طاقتیں ہیں
کیونکہ اللہ پاک نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں پیج نمبر 15 پہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ نیز حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء از چے محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اللہ والوں کی۔ اور بھی احادیث ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ والوں سے دشمنی کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک تو شان اولیاء سن کر عاشقان اولیاء کے دل جھوم اٹھتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو کیسے مراتب عطا فرمائے۔ وہ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے معاذ اللہ جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کا اعلان کرتی ہے، اعلان جنگ کرتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے گویا کہ احادیث میں جو وعید بیان کی گئی ہے یہ ایک طرح سے شان اولیاء کو بھی بیان کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ FGN چینل کے ناظرین، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جن کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن ان سے کس کو نسبت ہو جائے، جو ان سے محبت کرے، جو ان کی شان بیان کرے، ان کی عظمت کو بیان کرے، ان سے کسی بھی طرح مناسبت رکھے، ان کو بھی اللہ پاک عظمتوں سے نوازتا ہے، ان کو بھی اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس ضمن میں ایک قرآنی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا مشہور قرآنی واقعہ ہے جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں ختم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ایک شہر میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے باشندوں نے ان حضرات کی نہ مہمان نوازی کی نہ ہی کھانا حاضر کیا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے وہاں ایک بوسیدہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو درست کیا۔ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ ایک شہر میں گئے اور وہاں جا کے ایک بوسیدہ دیوار کو درست کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے پانی تک کو نہیں پوچھا، ان کے یہاں دیوار کی خدمت کا کام تعجب انگیز تھا۔ لہٰذا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے فرمایا آپ اگر چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا یہ دو یتیموں کی دیوار ہے جو ایک نیک آدمی کی اولاد ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اٹھا جاتے ہیں، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہو کر خزانہ نکال لے۔ ان کے نیک باپ کے صدقے میں ان پر بھی رحمت ہوئی۔ اب یہ کسی کے اولاد تھے نا، نیک شخص کی اولادوں میں سے تھے، اور ان پر یہ کرم ہوا کہ ان کے لیے وہ دیوار جو ہے وہ محفوظ کی گئی، دیوار کے ذریعے وہ خزانہ محفوظ کیا گیا۔ یہ کرم ان پر کیوں ہوا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ نیک آدمی ان بچوں کا 7ویں یا 10ویں پشت میں جا کر والد بنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی شان کیسی ہے۔
کہ ان سے نسبت رکھنے والے ایک چیز 7ویں یا 10ویں پشت میں جا کر جو بچے آنے ہیں ان کے لیے خزانے کی حفاظت اللہ پاک نیک بندوں کی برکت سے فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم آگے ایپیسوڈز میں ایک ایک صحابی ولی کے انشاءاللہ ہم سیرت جب سنیں گے تو ان کی سیرت یعنی جن کا تذکرہ کریں گے ان کی سیرت سے ملنے والے واقعات انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ایک بات تو بڑی واضح سے ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کو سمجھنا ہے، اور ان سے معاذ اللہ دشمنی نہیں رکھنی، ان کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، اور ان کا جب ذکر کرنا ہے تو خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ والوں کی سیرتیں ہم اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے گھر میں بھی بیان کریں، ان کا تذکرہ خیر، ان کے مبارک نام جو ہے ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے گھر والوں کے سامنے لیتے رہا کریں، تاکہ پھر وہ سوال بھی کرے یہ کون، جن کا نام لیا یہ کون شخصیت ہے، تو ہم پھر ان شخصیت کا تعارف بھی بیان کریں اور ان کا تذکرہ خیر بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ والوں کی شان قرآن و حدیث میں کیا ہے اور روایات میں کیا ہے۔ یقیناً بڑے مقام کے مالک ہیں، بڑے نیک پرہیزگار اللہ والے ہوتے ہیں، راتوں کو نوافل پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کبھی ان کی آنکھ گندے مناظر نہیں دیکھتی، یہ حرام نہیں سنتے، حرام نہیں دیکھتے۔ اس طرح ان کو استقامت نیکیوں پہ ملتی ہے کہ ہمیں رشک آتا ہے جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی، کئی سال گزر جاتے ہیں روزانہ رات میں ایک قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں کسی کی پہلی صف نہیں چھوٹتی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ کر گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو اختتام کرتے ہیں۔ اگلا ایپیسوڈ جو ہمارا ہوگا، جو ایپیسوڈ نمبر 2 ہوگا، اس میں ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں گے، عاشق اکبر اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کا تذکرہ خیر سنیں گے، ان کی سیرت، ان کے احوال، ان کا تعارف، ان کا عشق رسول، ان کا خوف خدا، ان کے اچھے اخلاق اور بہت کچھ باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔